الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإتراته بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. قل عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی. تمام تر حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے واسطے جو اپنی ذات میں جل جلالہ اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا مصداق ہے، اور تمام تر ہدیہ درود لامحدود حضور اکرم نور مجسم شافی محشر سرور کون و مقام جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد، محترم معزز مؤدب سامعین، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی. دور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح طریقے سے تشریح و توضیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ راشد علی میرا نام ہے، لبیکی سے میرا تعلق ہے، اور قبلہ استاد محترم حافظ شہباز علی صاحب وہ میرے استاد ہیں. ان کے پاس میں نے حفظ القرآن کیا. ان کی تربیت کے بعد حضور قبلہ میاں صاحب کے حکم سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ بیٹا گھر میں نہیں بیٹھنا، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کے ساتھ اسلامک اسکالرزم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دین کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا سے بھی مالا مال کیا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ نہ دین میں پیچھے چھوڑتا ہے نہ دنیا میں پیچھے چھوڑتا ہے. تو جنہوں نے بھی ہماری اس رستے کی طرف رہنمائی فرمائی، ہماری تربیت کی، اور ان میں میرے استاد محترم محمد اشفاق صاحب، ان کا بھی نام قابل ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پیش کی، اس کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ آیہ مبارکہ ہماری اس جماعت کے مشن اور منشور پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فلولا نفر من کل فرقۃ منہم.
فرمایا کیوں نہ ہو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو اپنے گھروں سے نکلے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور وہ نکل کر کرے کیا؟ اللہ کے دین کو سیکھے، اس مشن کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنے دوستوں میں آئیں، اپنے دوستوں میں آ کے بیٹھیں، اپنے گھر والوں میں آئیں، اپنے اہل و عیال کے اندر واپس تشریف لے کے آئیں، تو ان کو اللہ پاک کا ڈر سنائیں، جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ان کو بتائیں، تاکہ وہ بھی کامیابی کی طرف اپنا سفر کا آغاز کریں۔ تو آج کی آیت مبارکہ، اس کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ تقریباً ہر گاؤں سے بے شمار دوست اللہ کے راستے میں جماعت کی شکل میں نکل رہے ہیں، اور یہ جو ادھر منتظمین ہیں، یہ ان کی طرف سے ان کی محنت کا، ان کی کاوش کا صلہ ہے کہ اللہ پاک نے کہ اتنی جماعتیں جن کے دلوں کے اندر یہ شوق پیدا فرما دیا کہ ہماری کامیابی کا واحد ذریعہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، فرمایا جو اللہ کے راستے میں جس نے اپنا قدم نکالا اور اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں کچھ سیکھ کر آؤں، میں رسول اللہ کی حدیث سیکھوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سیکھوں، میرے آقا نے کیسے تبلیغ کی ہے، کیسے لوگوں کو سمجھایا ہے، کیسے لوگوں کو منایا ہے، اور کیسے لوگوں اور وادیوں سے آپ نے پتھر اٹھائے ہیں، اور کیسے آپ کا خون مبارک نکلا ہے، تاکہ میں اس راستے کی لذتیں اور اس کے اندر جو اللہ کی رضا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جب بندہ اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے اور اس مشن کے لیے نکلتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر آؤں، اور کچھ سیکھ کر پھر اپنی قوم میں جب واپس آؤں، اپنے دوستوں میں واپس آؤں، تو پھر انہیں میں آ کے ڈرایا کروں، انہیں آ کے سمجھایا کروں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قیمت جنت کی شکل میں لگائی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ما من متعلم یختلف الی باب عالم، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے گھر سے نکلا اور وہ کسی جاننے والے کے پاس گیا، اس لیے گیا کہ اس کو پتا ہے دین کا، میں اس سے کچھ باتیں سیکھ کے آؤں، اور دینداری کے ماحول کے اندر جب جاتا ہے اور کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس آتا ہے، کسی جماعت کے پاس آتا ہے اور کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے، کسی اللہ کے بندے کے در پہ آتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی تربیت حاصل کر کے آؤں، یختلف الی باب عالم، میرے آقا نے فرمایا جب وہ جو اپنے قدم اس کے گھر سے لے کر اس کے آنے تک، اس کے دروازے تک جو اس نے قدم اللہ کے راستے میں رکھے ہیں، اس کے آنے کا بھی اور اس کے جانے کا بھی میرے آقا نے فرمایا عبادت سنۃ، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یختلف الی باب عالم، یختلف کا مطلب ہے اس کا آنا بھی اور اس کا جانا بھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم اپنے گھروں سے آئے، اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے، آپ کی بہت زیادہ اہم ذمہ داریاں ہوں گی جو آپ نے اس اتوار کو کرنی ہوں گی، لیکن آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کیوں نہ کہ میں اس اللہ کے بندے کے در پہ جاؤں اور کچھ فیض لے کے آؤں، کچھ سیکھ کر آؤں، آقا کا فرمان سن کے آؤں اور کسی بزرگ کا قول سن کے آؤں، تاکہ میں بھی اللہ کا
کہ فرما بردار بندہ بن جاؤں، اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے جب نکلے، میرے آقا نے فرمایا یختلف الی باب عالم، فرمایا اس کا آنا بھی اور اس کا جانا بھی مبارک، اور اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ ہر قدم کے بدلے ہمیں سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں سے نکلنا، جب تک نکلیں گے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اے میری امت، جس بندے پہ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جس بندے پہ اللہ خوش ہوتا ہے، جس بندے پہ اپنی کرم نوازی کرتا ہے، اور جس بندے کو اللہ نوازنا چاہتا ہے، اس کو اس راستے کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ پیسے ہیں لیکن میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے قاصر ہوں، نکل نہیں سکتا، کیا میں وہ پیسے اللہ کے راستے میں اگر تقسیم کر دوں یا کسی نیک کام پہ لگا دوں تو کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو اجر اور ثواب ہے میں اس کو پا سکتا ہوں؟ کیا میں وہ ثواب حاصل کر سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جو نکلا ہوا بندہ ہے وہ سویا ہوا ہے، اس کا سونا اور تیرا اللہ کے راستے میں پیسے تقسیم کرنا، فرمایا تیرے پیسے تقسیم کرنا اس کا سونا تیرے پیسے تقسیم کرنے سے بھی افضل ترین ہے۔ ابھی سیکھنے کی بات نہیں کی، نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، قرآن کی تلاوت کی بات نہیں کی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو نوجوان نکلا ہے، جو شخص نکلا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جا کے سو گیا ہے، اپنا آرام کر رہا ہے، اس کا آرام کرنا اور اس کے مقابلے میں بندے کا پیسے تقسیم کرنا اور اس کا سونا اس کے پیسوں سے بھی افضل ترین قرار پایا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نکلو، کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگاؤ، جب تک وقت نہیں لگے گا تب تک ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی، اور اس تصور کو ذہن میں لاؤ۔ میرے آقا اسی راستے کے اندر، کیونکہ اس راستے کو میرے آقا سے نسبت ہے، اس لیے اس راستے کی اتنی فضیلت ہے، اور میرے رب تعالیٰ نے اس امت کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اس لیے میں تمہیں بہترین امت قرار دے رہا ہوں۔ تو جب یہ ہمارا نکلنا ہمارے آقا کی نسبت سے ہے اور تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا نے جب طائف میں نکلے تھے تو آپ نے پتھر کیسے کھائے تھے۔ جب تک بندے کو تکلیف نہیں پہنچتی تب تک اس کا اثر نہیں پہنچتا، اور تب تک بندہ اس سے سیکھتا نہیں ہے، اور یقیناً جب ہم نکلیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے آقا نے اس راستے کے اندر ہی آوارہ لڑکوں سے پتھر کھائے تھے، اس راستے کے اندر ہی ہمارے آقا کا خون بہا تھا، اور اس راستے کے اندر ہی کانٹے بچھائے گئے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اسی راستے کے اندر وہ فرشتہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بس دعا کریں، میں آمین کہوں گا، تو میرے آقا آگے سے فرماتے ہیں انا رحمت للعالمین نا نقمت للناس، فرمایا میں لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان لوگوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا۔ جب یہ لوگ جان لیں گے، جب پہچان لیں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، اور میں ان کے فائدے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، تب ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے دوستو، اسی راستے کے فضائل جب تک نکلیں گے نہیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی، اور جب ہم نکل آتے ہیں
اپنے گھروں سے، جیسے آج آپ کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، ایک مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس مجمع کی فضیلت کیا بیان فرمائی۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا مجتمع قوم من بیت فی بیوت اللہ، فرمایا جب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، کوئی سکھاتا ہے کوئی سیکھتا ہے، اور کوئی بات کو سنتا ہے، اور ان کے اس بات سننے کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام میرے آقا نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس تمام مجمع کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس مجمع پہ نازل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا انعام حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتوں کی جماعت جو بنائی ہی اللہ نے اس مقصد کے لیے ہے کہ جہاں پہ بھی مجمع لگتا ہے، جہاں پہ میرے محبوب کی بات ہوتی ہے، میری بات ہوتی ہے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور اس محفل کے ارد گرد چکر لگاؤ اور تم بھی ان لوگوں کے ساتھ اس ذکر کے اثر شامل ہو جاؤ۔ اللہ یہی انعام عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ مِنْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، میرے آقا نے فرمایا اللہ ان تمام لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں لگاتا ہے۔ ہم گناہگار بندے، عاجز بندے، عاصی بندے جن کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگے، یقیناً اس سے بڑھ کے کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، جب ہم آ گئے تو آپ کو پتہ ہے آنے کا کتنا ثواب ہے۔ جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارا یقین ہے کیونکہ ہمارے آقا کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان الرجل یخرج من منزلہ، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلا، جیسے ہم نکل کے آئے، ٹائم نکال کے آئے اس محفل پاک کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں نے آقا کی فرمان سنا، اسی فرمان کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور جب ہم آ گئے تو آپ فرماتے ہیں ان الرجل یخرج من منزلۃ، فرمایا وہ بندہ جو اپنے گھر سے نکل آیا، وعلیہ ذنوب کمثل تہامہ، فرمایا جب آیا تھا تو اس پر تہامہ پہاڑ جتنے گناہ تھے۔ تہامہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو بہت بڑا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے وہ معزز ترین صحابی اب فرما رہے ہیں جب وہ اس محفل پاک کے اندر آیا تو اس پر تہامہ کی مثل گناہ تھے، کیونکہ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قدم قدم پہ غلطیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، ہمارے پلے کچھ نہیں۔ اگر ہمیں ناز ہے تو اس رب تعالیٰ کی رحمت پہ ناز ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے اور یہ امید ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ضرور نوازے گا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان، آپ نے فرمایا ان الرجل یخرج من منزلۃ، فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے آ گیا کسی محفل کے لیے، کسی مجلس کے لیے، یہ ذہن رکھ کے آیا کہ میں آقا کا فرمان سن کے آؤں گا، میں آقا کی حدیث سن کے آؤں گا، میں آقا کا کوئی طریقہ سیکھ کر آؤں گا، اور کوئی قرآن کی بات سن کے آؤں گا اور اس کو اپنے پلے ڈال لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب وہ بندہ واپس پلٹا اپنے گھر کی طرف، فرمایا لیس علیہ من الذنوب، فرمایا اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہ گیا۔ اس محفل میں آنے کی وجہ سے جب آیا تھا تو تہامہ پہاڑ جتنے گناہ لے کے آیا تھا، لیکن جب اس محفل سے اٹھ کے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس رب تعالیٰ کی شان ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ میری طرف توجہ کر کے کسی مجلس میں آ جاتا ہے، میرے حضور کا ذکر سننے آتا ہے اور میری بات سننے آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لیس علیہ من الذنوب، اللہ اس کو سارے گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ اور یہ کیوں ہو گیا؟ یہ ہوا میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس اسم مبارک کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ دیکھیں آپ کے نام کی نسبت ایسی کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص 200 سال تک نافرمانی کی زندگی بسر کرتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ایک قوم کی روڑی پہ پھینک دیا جاتا ہے۔
رب تعالیٰ فأوحا الی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے وحی فرمائی، موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ میرا بندہ ہے اور اس کو اٹھا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی فرمائی ہے فلاں بندے کے کفن دفن کا انتظام کرنا، اس کا جنازہ کروانا ہے، تو وہ قوم آگے سے کہتی ہے اے موسیٰ یہ بندہ جو گناہ گار ہے، جس نے 200 سال زندگی بسر کی اور اس نافرمانی میں بسر کرتا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی مولا وہ بندہ تو بہت گنہگار ہے، میری قوم بھی کہتی ہے وہ نافرمان ہے، تو اس کا میں کیسے کفن دفن کا انتظام کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ بہت گنہگار ہے، لیکن اس کی ایک صفت وہ مجھے بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کون سی صفت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب یہ تورات کی تلاوت کرتا تھا نا تو اس میں جہاں بھی میرے محبوب کا نام آتا تھا محمد، یہ اس کو چوم لیتا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا، اور اس کے عمل کی وجہ سے آج میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی معافی اس اسم محمد کی وجہ سے ہے، نام محمد کی وجہ سے ہے، یہ انہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرما رہے ہیں کہ جب تم آئے اور گناہ لے کے آئے، لیکن جب اٹھ کے جا رہے ہو تو گناہوں سے خالی ہاتھ جا رہے ہو، تمہارے پلے کوئی گناہ باقی نہیں رہا، تو پھر اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو فرمانے لگے اے صحابہ تم نے جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھنا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں بڑی خواہش ہے کہ ہم ان جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھیں، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو جہنم سے جن کو آزادی کا پروانہ دنیا میں تھما دیا گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ جماعت جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، فرمایا وہ جہنم سے آزاد کر دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے رستے میں نکلنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے، جب تک نکلیں گے نہیں تب تک سمجھ نہیں آ سکتی، جب نکلیں گے اپنا وقت لگائیں گے، اپنا پیسہ خرچ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایسی سمجھ آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف لگانے والا گویا کہ اس نیکی کرنے والے کی مثل ہی بن جاتا ہے۔ جس نے کسی کو کہہ دیا بھائی نماز پڑھ، آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی، لوگوں کو نماز نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، اور بھی بہت ساری دعائیں نہیں آتی، غسل کے فرائض نہیں آتے، یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے سکھایا کتنے لوگوں کو ہے؟ کہ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی؟ اس آخری خطبے کو یاد کریں جو میدان عرفات کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے لاکھوں کا مجمع لگا، اور میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، اور اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر کہرام مچ گیا ہوگا، اس صحابہ کی کیا حالت ہوگی کہ جو اگر جنہوں نے سکون لینا ہے وہ آقا کا مکھڑا آ کے دیکھتے ہیں، ان کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی موثر ترین صحابی میرے آقا کی محفل میں آئے، پریشان بیٹھے، رنگ زرد ہے، پوچھا اے میرے صحابی تجھے کیا ہو گیا، تیرا رنگ کیوں اتنا زرد پڑ گیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ کا مکھڑا آگے دیکھتے ہیں، آپ کی صحبت ملتی ہے، اللہ سارے دکھوں کو، ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ نے بلند مقام عطا کرنا ہے اور آپ بلند و بالا مرتبے پہ ہوں گے، یا رسول اللہ اس وقت پھر ہمیں آپ کی صحبت کیسے ملے گی؟ تو میرے رسول اللہ نے انتظار کیا، رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ، جو جس کے ساتھ جس کی بیٹھک ہوگی نا
دنیا میں جو جس کے پاس بیٹھے گا، جو بیٹھا کرے گا، جو اپنی سنگت رکھے گا، جو اپنا میل جول رکھے گا، جو جس کے ساتھ نسبت رکھے گا، اللہ قیامت کے دن بھی ان کو انہی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو صحابہ خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ ہماری سنگت تو آپ کے بغیر کسی سے نہیں، ہمیں تو آپ کی سنگت چاہیے نا۔ تو عزیز دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے کے اندر فرمایا، جو صحابہ سارے حاضر تھے، آپ نے ایک کام ذمہ لگایا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ انبیاء والا کام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ، فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہوں، اب غائبین تک جو یہاں پہ حاضر نہیں ہیں ان تک یہ کام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں صحابہ نے پھر ثابت کر کے دکھایا، ہماری طرح صرف باتیں نہیں کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے تم بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو دوسرے کو وہ بات جو خود کرتے نہیں، جو تمہاری زندگی میں نظر نہیں آتی، وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ باتوں سے بات بنا نہیں کرتی، ہمارے شیخ فرماتے ہیں باتوں سے بات بنا نہیں کرتی، جب بھی بنی کچھ کرنے سے بنی، تو بھی کچھ کر کے دکھا، اپنے نانا کی دادا کی خصلت پہ مت اترا، کوئی اپنی کرنی بیان کر، کچھ ایسا کر کہ تجھے دیکھ کر دیکھنے والا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک یہ معاشرہ نہیں بدلنے والا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے یہ دستور بیان فرما دیا، بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ یہی بات ہمارے قبلہ ہمارے شیخ بھی فرمایا کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے۔ تو اپنی حالت بدلنے کے لیے ہمیں اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا اور وہ ثواب لینا پڑے گا جو میرے آقا نے فرمایا من سلک طریقا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا نکل کے دیکھو اس رستے کی چاشنی کیا ہے، اس رستے کی لذت کیا ہے، اس رستے کے اندر اللہ پاک نے رکھا کیا ہے۔ بڑے بڑے گناہگار اس رستے میں آ کر وہ نیکوکار بن کے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس رستے کی برکت سے جو نکلا اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کچھ نہ کچھ وقت لگائیں، ایک دن، 2 دن، چند گھنٹے، لازمن طور پر، جب تک نکلیں گے نہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ بھائی اس رستے کے اندر آج بھی انشاءاللہ جماعتیں نکلیں گی اور بڑے جوش و خروش اور بڑے جذبے کے ساتھ ایسے ایسے ماشاءاللہ نوجوان تشریف لے کے آئے اور وہ پورا مہینہ انتظار کرتے رہے کہ بھائی کس دن پہلا اتوار آئے مہینے کا اور کس دن ہماری باری آئے اللہ کے رستے میں نکلنے کی۔ بھائی اس جذبے کو سلام اور اس نیت کو سلام، جس نیت کے ساتھ انسان اس رستے کے اندر سفر کرتا ہے۔ اور ہماری آخری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تھی گھر سے نکلنا، دوسری تھی اس جگہ پہ آ کے سیکھنا، جب ہم نکل بھی آئے، ہم نے سیکھ بھی لیا، اب تیسری ذمہ داری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، نضر اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رکھے۔ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، فرمایا جس نے میری ایک بات کو سنا، جس نے میرے ایک فرمان کو سنا، فحفظها، اور اس کو یاد کر لیا، ووعاها، اس کو اپنے سینے میں چھپا لیا، واداها، اور پھر نکل گیا اس نیت کے ساتھ کہ جو میں فرمان سن کے آیا ہوں اب لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ جب وہ نکل جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے دعا دی ہے، فرمایا اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ آپ کو پتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگوں کے چہرے بڑے غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، غم کے عالم میں ہوں گے، لیکن بعض چہرے ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے گا، خوش رکھے گا، اور ان لوگوں میں وہ بندہ بھی شامل ہے جو اپنے گھر سے اللہ کے رستے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو
تو اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلیں، انشاءاللہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے گا۔ اور آج سے یہ نیت کرو، انشاءاللہ اگر آج ٹائم نہیں تو اگلے 8 دن بعد، 15 دن بعد یا اگلی محفل کے اندر ایک جماعت کی شکل میں ہم آئیں اور ہم آگے کہیں کہ بھائی ہمارا نام بھی اس جماعت کے اندر شامل فرمائے جو اللہ کے رستے میں نکل رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمارے دارالاسلام کا مشن اور منشور دعوت و تبلیغ ہے، اور اس دعوت و تبلیغ یہ وہی طریقہ کار ہے جو طریقہ کار میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کسی یہودی کے باغ میں ڈیوٹی کی اور آپ کو وہاں سے 2 کلو کھجوریں ملی۔ کسی نے آپ کو مشورہ دیا، حضور اور کام کر لیں، آپ کو مزدوری اور مل جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی مجھے ضرورت تھی اتنی میں نے لے لی، اس میں سے 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو دیکھو مشورہ دینے والے تو مشورہ تو دے دیتے ہیں نا۔ تو کہا گیا حضور جائز مال میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا مال جائز کمائیں تو اس کا حساب ہوتا ہے، اگر ناجائز کمائیں تو اس کا عذاب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنی مجھے ضرورت تھی اتنی میں نے حاصل کر لی، اور کل کی روزی اللہ کل عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے شیخ کا یہی مشن تھا، کھا کھلا بچا کر مت رکھ، کل کی روزی کل ملے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج سے یہ نیت کریں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے اور سب کو اپنی بارگاہ کے اندر عظیم نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔